اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، جو اکثر جب علماء کے حوالے سے مجالس سے ترحیم کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، ان کے بینرز پہ، ان کے اشتہارات پہ، ان کے حوالے سے اس آیت کو آویزہ بھی کیا جاتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشیت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے فقط علماء ہیں. یہ علماء ہیں جو خوف الہی اپنے دل میں رکھتے ہیں. اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد جہاں ایک طرف یہ ہے کہ ایک عالم کی تجلیل ہو، ایک عالم کے حوالے سے گفتگو ہو، وہیں ایک پیغام جو آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ کہ انسان اپنا دین جب کسی سے لے تو کسی ایسے سے لے کہ جس کے وجود میں خوف الہی رچا اور بسا ہو. وہ شخص جو خود خوف الہی نہ رکھتا ہو، بھلے بہت بڑا عالم ہو، ظاہری طور پہ بعض علوم سے آراستہ ہو جانا دلیل نہیں خشیت الہی کی. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ علماء ہی ہیں جو خشیت رکھتے ہیں. اس کا مطلب علماء کی بھی کیٹیگریز ہیں، ہر عالم خشیت نہیں رکھتا. روایت میں یہ بھی آیا ہے لوگوں میں سب سے بدبخت وہ ہے، اشق الناس وہ ہے جس کے لوگ احترام میں رہیں، جس کی لوگ تجلیل کریں، جس کی لوگ عظمت کو بیان کریں علم کے اعتبار سے، لیکن جب عمل کی گفتگو آئے تو اس کا کوئی نام نہ ہو، عمل کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہ ہو. علم اس کے پاس بہت ہے. جب یہ عنوان آ جائے تو یہ شخص اشق الناس بن جاتا ہے. لوگوں میں سب سے شقی ترین ایسا عالم جو اپنے علم پہ عمل نہ کرتا ہو. اس کا مطلب وہ جو خشیت الہی اپنے دل میں رکھتا ہے. اسی لیے اسی آیت کے ذیل میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے ذیل میں، اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں معصوم کا ارشاد موجود ہے العالم من یصدق قولہ فعلہ. عالم وہ ہے جس کے قول کی تصدیق اس کا عمل کرے. اگر عمل اس کے قول کی تصدیق نہ کرے تو وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں. اسی لیے واضح الفاظ میں مولا نے کہا وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِعْلُهُ فَهُوَ لَيْسَ بِعَالِمٍ. جس کا عمل اس کی بات کی تصدیق نہ کرے وہ عالم ہی نہیں ہے. میں اور آپ اسے عالم کہتے ہیں، میں اور آپ اسے علامہ بھی کہتے ہیں، میں اور آپ اسے نہ جانے کیا کیا لقب دے دیتے ہیں، لیکن معصوم کی نگاہ میں جس کا عمل اس کے قول کی تائید نہ کرے
یہ شخص عالم کہلانے کے لیے حقدار نہیں ہے، لائق نہیں کہ اسے لفظ عالم سے پکارا جائے، یہ اصلاً عالم نہیں ہے۔ کون عالم ہے؟ جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ کون عالم ہے؟ جو واقعاً فروع دین ہو یا اصول دین۔ اب یہاں نقطہ اسی منبر سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، چونکہ آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائگانی کے حوالے سے گفتگو کے لیے تمہیداً یہ جملے عرض کروں، آپ لوگ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عالم جو فروع دین کو بھی جانتا ہو، جو اصول دین کو بھی جانتا ہو، عالم جو لوگوں کو رحمت سے الہی سے نا امید۔ الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤمنہم فی معصیت اللہ۔ نہ لوگوں کو رحمت سے دور کر دے، نہ اتنی کھلی چھوٹ دے کہ جو گناہ کرنا ہے کرو۔ فقیہ وہ ہے جو بیلنس ہو کر چلے، فقیہ وہ ہے جو اصول میں بھی فقیہ ہے، جو فروع میں بھی فقیہ ہے۔ فقیہ وہ ہے جو عقیدے کے دفاع کے لیے متعصب ہے۔ یاد رکھیے، تعصب برا، انتہائی برا، تعصب قبیح، انتہائی قبیح، لیکن اگر یہی تعصب عقیدے کے معاملے میں ہو تو یہ فخر بن جاتا ہے۔ بروز حشر وہ عالم، وہ فقیہ جس نے لوگوں کے عقیدے کا دفاع کیا، اسے یہ کہہ کے پکارا جائے گا، آؤ آؤ، پروٹوکول کے ساتھ فرشتے لے کر آئیں گے اور عنوان یہ ہوگا، یا ایھا المتعصب لأئمة الابرار، اے اماموں کے لیے تعصب اختیار کرنے والے، الدافع عن شیعتہم کلاب اہل النار، جہنم کے کتوں کو یعنی ناصبیوں کے شر کو شیعوں سے دور کرنے والے۔ یہ جب عناوین آئیں گے تو پتہ چلے گا اچھا ایک تعصب یہ بھی ہے کہ عالم تعصب رکھتا ہو کس کے لیے؟ ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے۔ ان کے شیعوں کے لیے تعصب رکھنا یہ تعصب حسن ہے، اسے روایات میں ممدوح قرار دیا گیا۔ جب ہم لوگ اس شخصیت کو دیکھتے ہیں، جس شخصیت کا نام لطف اللہ صافی گلپائگانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اصول ہو یا فروع، ہر فن میں اس شخص نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ دونوں حوالوں سے دین کی صحیح معنوں میں خدمت کی ہے۔ 23 سال کی عمر میں اللہ نے عمر بھی دی، اور لوگ پوچھتے ہیں بھائی مہاراجے کی عمر اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ ایک جواب یہ ہے، قرآن کی آیت وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ جو لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کو فائدہ دے، وہ باقی رہتا ہے، وہ ٹھہرا رہتا ہے، زمین میں رہتا ہے۔ تو شاید ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے خدمت کرتے ہیں کوئی نہیں کر پاتا، اللہ ان کو لمبی لمبی عمروں سے طول عمر بھی انہیں عطا کرتا ہے۔ 102 سال 1 مہینہ 22 دن کی عمر پائی شیخ لطف اللہ صافی گلپائگانی۔ 102 سال 1 مہینہ 22 دن آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہنا۔ 23 سال کی عمر میں جب حوضہ علمیہ قم میں وارد ہوئے تو اس سے پہلے ہی اپنے ماموں ملا ابو القاسم، جن کو قطب کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کے پاس اپنی کافی حد تک مقدماتی تحصیلات کو مکمل کر کے قم آئے۔ پھر قم میں آیت اللہ سید حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ مرجع جہان تشیع، ان کی شاگردی اختیار کی، سید محمد تقی خوانصاری کی شاگردی اختیار کی، مدرسہ حجتیہ کے جو بانی تھے سید محمد حجت قمرئی، ان کی شاگردی اختیار کی۔ تقریباً کافی عرصہ گزارنے کے بعد 1 سال فقط نجف اشرف میں رہے، وہاں بھی جمال الدین ہاشمی گلپائگانی کی شاگردی میں رہے اور کچھ علماء کے درس خارج میں شریک ہوتے رہے۔ 1 سال بعد واپس آئے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں کتاب لکھی جس کا نام ہے منتخب الاثر۔ بڑے بڑے اس وقت مہدویت پہ کام کرنے والے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ ہے تو اسے اپنے گھر میں اس کتاب کو ضرور رکھنا چاہیے۔ امام وقت کے حوالے سے ایک بہترین کتاب، ایک معتبر کتاب۔ کب یہ کتاب لکھی؟ جب کمپیوٹر کا کوئی تصور نہیں تھا، جب انٹرنیٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، جب یہ نور کے سافٹ ویئر نہیں تھے، جب مشکلات تھیں۔ جب کمپیوٹر آ گیا، جب انٹرنیٹ آ گیا، لوگوں نے کہا ذرا چیک تو کرو منتخب الاثر لکھی کیسی ہے، اس میں کمیاں کہاں پہ رہ گئی ہیں، کون کون سی روایت چھوڑ دی گئی ہیں، کیونکہ ایک انسائکلوپیڈیا تیار کرنا، تمام احادیث کا احصا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔
جب کمپیوٹر کو استعمال کیا گیا، سافٹ ویئر کو استعمال کیا گیا تمام احادیث کو جمع کرنے کے لیے، منتخب الاثر سے اوپر کچھ نہیں لا سکے۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائے گانی۔ اسی لیے میں بہت احتیاط سے جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ ہر فقیہ کو محدث ہونا چاہیے۔ محدث کا کیا معنی ہے؟ محدث کی دو تعبیر ہے۔ ایک محدث جس سے ملائکہ مثلا گفتگو کرے، بی بی کے القاب میں سے محدثہ۔ ایک محدث بمعنی مفہم روایات میں استعمال ہوا ہے۔ محدث جسے تائید معصوم حاصل ہو، محدث جسے بات سمجھائی جائے غیبی طریقے سے، محدث جسے اللہ کی تائید حاصل ہو، محدث جس کی تائید معصوم کرے، وہ محدث ہے۔ منتخب الاثر وہ کتاب جو بنا تائید معصوم کے لکھی نہیں جا سکتی۔ توجہ چاہو، ایک عالم نے کتاب لکھی، ایک عالم کے مشورے سے لکھی۔ آیت اللہ سید حسین بروجردی، انتہائی جسے کہا جائے مقدس ترین عالم، دقیق ترین عالم، جلالی سید، جو علم کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ جامع الاحادیث الشیعہ لکھنے کی جب بات آئی، جامع الاحادیث الشیعہ ایک بہت بڑا کام کروایا، تمام کی تمام احادیث کو کتاب میں جمع کروایا۔ اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کتاب اس ٹائپ کی لکھی جائے۔ جب انہوں نے کتابیں لا کے لکھ کے دی تو آیت اللہ بروجردی نے کہتے ہیں کہ کتاب ایسے پھینکی ان کی طرف کہ تم لوگ یہ کام کر کے لائے ہو، کہ طالب بھی ڈر گئے تھے کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہوگی۔ پھر ایک بندے کے کام کو آغا موعظی ملاحری، جنہوں نے بعد میں کام کو کمپلیٹ کیا، پسند کیا کہ تم لکھو۔ اتنا سخت انسان جو دین کے معاملے میں سخت گیر ہے، دین کے معاملے میں وہ 20 سے 19 کرنے کو تیار، جو بڑے بڑے مجتہدین کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ تمہارا کام میرے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے جس کو اپنے لیے مورد اعتماد قرار دیا اصول دین اور اعتقادات کے معاملے میں، اسے لطف اللہ صافی گل پائے گانی کہتے ہیں۔ جارج ڈاک نے کتاب لکھی لبنان میں، الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، اور وہاں سے لبنان سے کتاب بھجوائی آیت اللہ سید حسین بروجردی کے لیے کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے امیر کائنات کے حوالے سے، 5 جلدیں ہیں، اور ایسی کتاب شہرۂ آفاق، چاروں طرف ساری دنیا عالم اسلام میں جس نے مقبولیت حاصل کی۔ آیت اللہ بروجردی نے کتاب ملی، لطف اللہ صافی گل پائے گانی کے حوالے کر دی کہ دیکھو اس میں اشکالات کیا ہیں۔ بہر ایک عیسائی ہے، ایک مسیحی، وہ لکھ رہے ہیں اس میں عقائدی اشکالات، تاریخی اشکالات، جو بھی اشکالات ہیں کتاب پڑھ کے وہ اشکالات میرے حوالے کرو۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائے گانی نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا، 19 بنیادی اشکال نکالے۔ یہ عالم کا کام ہے، جو ہمارے علماء بسا اوقات منع کرتے ہیں عوام الناس کو کہ ہر کتاب تم نے نہیں پڑھنی۔ ایک وجہ یہ ہے، لطف اللہ صافی گل پائے گانی جیسا بندہ جارج ڈاک کی کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیہ میں 19 اشکال نکال کے بیٹھا ہے جو آیت اللہ بروجردی کے حوالے کرتا ہے۔ اس میں یہ 19 اعتراضات ہیں اس کتاب پر، 19 باتیں اس میں یکسر بالکل غلط لکھی ہے جو قابل اعتراض ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں جی ہر چیز ہم حاصل کر لیں، ہم پڑھ لیں، نہ، عالم عالم ہے۔ کتنے اعتراضات تشیع پر ہوئے، لوگوں نے کہا جی شیعہ مذہب جو ہے، مذہب اسلام جو ہے، مذہب رسمی جو ہے، وہ بدھائزم سے لیا گیا ہے۔ فوراً آیت اللہ بروجردی نے طلب کیا صافی گل پائے گانی کو، کہا کہ لوگوں کا جواب دیا جائے جن لوگوں نے اسلام کو بدھائزم سے ملا ہے۔ حقیقت ہے بودھا پہ پورا ایک آرٹیکل، پورا ایک مقالہ، پورا ایک کتابچہ آیت اللہ صافی گل پائے گانی نے لکھا۔ کتاب لکھی جاتی ہے، جواب کون دے رہے ہیں؟ آیت اللہ صافی گل پائے گانی۔ جواب دلوا کون رہا ہے؟ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ۔ مصر میں اعتراضات ہوتے ہیں، مصر میں کتاب لکھی جاتی ہے کہ شیعوں کے پاس جو معصومین سے استخارہ آیا ہے، یہ شرک کی اقسام میں سے استقسام بالازلام کے باب سے ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے استخارہ، اور یہ انتہائی مشرکانہ قسم کی چیز جو شیعوں کے پاس ائمہ سے آئی ہے۔ پھر آیت اللہ صافی گل پائے گانی کو سید حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ طلب کرتے ہیں، رسالہ لکھو جواب میں، حقیقت الاستقسام بالازلام، ایک پورا رسالہ لطف اللہ صافی گل پائے گانی کا جواب میں۔ کتنے اور موارد ہیں، میں سب کا حصہ آج کی اس مجلس میں کرنا نہیں چاہ رہا۔ بہت سارے اور دیگر اعتراضات جو تشیع پر ہوئے، بہت ساری اور وہ چیزیں جو تشیع پر حملے کا باعث بن رہی تھی،
جس بندے نے تشیع کے عقیدے کا دفاع کیا لطف اللہ صفی الفیضانی، امام زمانہ پر کتاب منتخب الاثر، بہترین کتاب، ہر حوالے سے احادیث کا بہترین احصاء اس کتاب کے اندر۔ یہ کتاب بھی آیت اللہ سید حسین بروجردی کے کہنے پر لکھی گئی۔ یہ شخص جو مرد علم تھا، یہ مرد عمل بھی تھا، عمل کے میدان میں بھی آگے، یعنی ایسا نہیں کہ فقط علم ہے۔ وہ کلپس جو آپ نے بہت سارے کلپس دیکھے ہوں گے، ان کلپس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا متواضع انسان تھا۔ اس انسان کے اندر علماء میں جو تواضع ہونا چاہیے وہ تواضع بھی۔ فقی اس وقت تک فقی نہیں بن سکتا جب تک اسے پرواہ نہ ہو۔ اب اس کو پازیٹیو سمجھیے گا، نیگیٹو نہ سمجھیے گا۔ بعض لوگ اس کو انتہائی نیگیٹو بھی لے جاتے ہیں۔ فقی اس وقت تک معصوم کا شاید فقی نہیں ہو سکتا جب تک اسے پرواہ نہ ہو کیا پہنا اور کیا کھایا۔ نیگیٹو لے جائیں گے تو حلال کھائے یا حرام کھائے، نہیں، اس بات میں نہیں ہے۔ حلال کے اندر وہ پروٹوکول کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ دنیا کی طرف، یعنی جو زہد کے خلاف کھانا ہے فقی اس میں نہیں پڑے گا، زہد کے خلاف جو کپڑا پہننا ہے فقی اس میں نہیں پڑے گا۔ ان علماء کی زندگی میں ہمیں معصومین کی احادیث کی جھلک، نبذۃ من احادیث المعصومین، ایک جھلک دکھائی دیتی ہے کہ معصوم نے جن لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کچھ اس قسم ہی کے لوگ رہے ہوں گے۔ احمد ابن حاتم ماہوی ایک راوی ہے جو امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے خط لکھا امام کو، اس کے بھائی نے بھی خط لکھا، اور مشترکہ ایک سوال، خط دونوں نے الگ الگ لکھا ہے۔ امن آخذ معالم دینی، بندہ یقین نے پہلی مرتبہ یہ حدیث، کتاب خلاصۃ الاقوال جو علامہ اہلی کی رجال پہ کتاب ہے، اس کے آخری صفحات کے اندر یہ حدیث مجھے نظر آئی، وہاں میں نے پڑھی، اور اس کے بعد متعدد مقامات پہ متعدد کتب میں یہ حدیث نگاہوں سے ٹکرائی۔ ابھی آتے ہوئے جب بہار کا مطالعہ کر رہا تھا وہاں بھی یہ حدیث نظر آئی کہ احمد ابن حاتم ابن ماہوی اور اس کے بھائی دونوں نے خط لکھا 10ویں مولا کو، مولا ہم اپنا دین کس سے لیں؟ معصوم سائل کے سوال کو بھی سمجھتے ہیں، اور سائل نے کس زاویے سے پوچھا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں، اور جواب دینا ہے یا نہیں دینا یہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ خود ایک پورا مکمل موضوع ہے جس پر 1 گھنٹے کی تقریر بآسانی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی دامان وقت میں گنجائش نہیں، میں بات کو پھیلاؤں گا نہیں، مختصر کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مولا نے جواب میں لکھا کہ میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ان کا سوال ایک محدود دائرے میں، ایک مطلق سوال نہیں، ایک بہت سارے زاویوں سے نہیں، ایک خاص جہت سے۔ ہم اپنا دین کس سے لیں؟ کہ خذوا دینکم امن کان مسنا فی حبنا، اپنا دین اس سے لو جو ہماری محبت میں بوڑھا ہو چکا ہو۔ اس کا مصداق آپ کو نظر آئیں گے آیت اللہ صفی الفیضانی، جو واقعا محبت اہل بیت میں بوڑھے نظر آتے۔ پاکستانی طلبہ نے، جن طلبہ نے دیکھا، خود اس میں میرے قریبی ترین لوگ شامل ہیں، ان کے پاس گئے، وہ پاکستانی میں نو پڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی ماتم کر رہے ہیں، اس پہ بھی گریہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ماتم کی زنجیر زنی کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، ماتم کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، اس پہ بھی رو رو کے ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں محبت اہل بیت کا ثبوت دیتی ہیں۔ اشعار پڑھ رہے ہیں، مدحیہ کتابیں لکھ رہے ہیں، عقیدہ اہل بیت کے دفاع کے لیے، اعتراضات کا جواب، مذہب کا دفاع، فقہ ہو یا اصول۔ اچھا، یہ تعریفیں ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ ساری کی ساری تعریفیں لوگوں نے کی ہیں مثلا، اور ہم نے دیکھا اور اس نے دیکھا اور اس نے دیکھا، لیکن یاد رکھیے جب سید حسین بروجردی جیسا بندہ مورد اعتماد قرار دے رہا ہے، یہ کچھ کم؟ آیت اللہ سید محمد رضا گلپائگانی یہاں بوڑھے موجود ہیں، ریش سفید لوگ وہ جانتے ہیں، لیکن یہ نوجوانوں کے لیے شاید جملے نئے ہوں۔ ان کی احتیاط جو معروف ہے وہ موجودہ زمانے کے جتنے مراجع کسی میں نظر نہیں آئے گی۔ عجیب و غریب احتیاط کا مالک شخص، یعنی جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ شیشے کے کپ میں اگر لوہے کی چمچی چائے کے استقان میں گھما دے گے تو ٹوک دیا کہ اس سے ایک موسیقی پیدا ہو رہی ہے، میری نگاہ میں اشکال رکھتی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یہ کس قدر درجہ احتیاط پہ فائز بنتا ہے کہ چائے کے استقان میں کسی نے وہ لوہے کی چمچی ہلا دی تو اس کو بھی روک دیا، کوئی بات نہ کر سکے جن کے سامنے۔
وہ بندہ اپنے وصیت نامے میں اپنی اولاد کو لکھ کے جاتا ہے کہ تم ادارے سنبھال لو، مؤسسے سنبھال لو، یہ سنبھال لو، وہ سنبھال لو، لیکن اگر کسی فقیہ جامع الشرائط سے کسی مورد میں تمہیں اذن لینا ہو تو رجوع کرنا لطف اللہ صافی گل پائگانی کی طرف، وہ میری نگاہ میں مسلم مجتہد بھی ہے اور مسلم عادل بھی ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ سید محمد رضا گل پائگانی جیسا محتاط ترین بندہ یہ جملہ لکھ کر دنیا سے جائے کہ میری نگاہ میں مجتہد مسلم بھی ہے اور عادل مسلم بھی ہے۔ شیخ جعفر سبحانی عقیدے پر فی زمانہ جن مراجع نے کام کیا، اس میں ایک بہت بڑا نام، بے شمار کتابیں لکھی ہیں جس میں سے کچھ بندہ یقین نے پڑھی ہیں، اور ہر کتاب ایسی ہے کہ جتنی داد دی جائے کم، ہر کتاب ایسی ہے کہ لاجواب ہے۔ جبر و اختیار کا موضوع اٹھایا تو قلم توڑ دیا، بدا کا موضوع اٹھایا تو قلم توڑ دیا، عقیدہ اسلامیہ اصول دین پہ مکمل ایک جو کتاب لکھی قلم توڑ دیا، علم رجال ہو، علم درایا ہو، علم حدیث، کسی بھی موضوع پہ جب قلم اٹھایا تو جتنی صاف ستھری زبان، جتنی سلیس زبان اور جتنی دقت بھی اور سلاست بھی دونوں کو جمع کر کے گفتگو کرنے والا انسان۔ شیخ جعفر سبحانی یہ کہتے ہیں آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائگانی کے بارے میں کہ وہ عالم جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تواضع یاد آ جائے، توجہ چارو، یہ شیخ جعفر سبحانی کے جملے، وہ عالم جس کو دیکھنا خدا کی یاد دلاتا، حدیث معصوم ہے، وہ عالم جسے دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے وہ عالم ہے، اور جسے دیکھ کر خدا کی یاد نہ آئے وہ بھی عالم نہیں ہے۔ یہ سخت ترین جملے حدیث کے، اسے اکثر علماء پھر آپ کہیں گے سارے کے سارے خارج ہو گئے، یہ حدیث معصوم ہے، جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ شیخ جعفر سبحانی جیسا مرجع تقلید کہہ رہا ہے کہ لطف اللہ صافی گل پائگانی کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ متواضع انسان جسے کہتے ہیں کوئی دعویٰ نہیں ہے، مرجعیت کی طرف نہیں گئے، میں اپنی کتابیں لکھوں گا، میں عقیدے کا دفاع کروں گا، میں چھوٹے موٹے کام کروں گا، میں علماء مجھے کہتے رہے میں کام کرتا رہوں گا، میں دین کا دفاع کرتا رہوں گا، میں دین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ لیکن جب سید محمد رضا گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ وصیت نامے میں لکھ کر گئے تب جا کے انہوں نے مرجعیت کو قبول کیا، متصدی مرجعیت ہوئے۔ ایک سلام اللہ علیہ بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عالم جو مسن فی محبت اہل بیت ہو، عالم جو عظمت اہل بیت سے آشنا عالم ہو، عالم جو اصول اور فروع میں بیک وقت عالم ہو۔ یاد رکھیے اس نقطے پر بھی بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ باتیں اٹھا کے لے آتا ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، تاریخ پڑھیے، یہ تشیع کی تاریخ ہے، یہ میری اور آپ کی تاریخ ہے۔ ہماری مرجعیت قدیم الایام سے، غیبت صغریٰ کے زمانے سے لے کر کافی عرصے بعد تک، 300 400 500 600 سال تک، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک، بلکہ اس کے بھی 50 60 سال بعد یا 100 سال بعد، مرجعیت کلامی رہی ہے۔ جو عقیدے کا دفاع کرنا جانتا تھا، جو اصول دین میں ماہر تھا، جو ایتھیولوجی کا اسپیشلسٹ ہوا کرتا تھا، جو عقیدے کا ماہر ہوا کرتا تھا، جس کی کلام پہ کتابیں ہوتی تھی، جس کی تفسیر پہ کتاب، وہ مرجع تقلید کہلاتا تھا۔ شیخ مفید مرجع کلامی، سید مرتضیٰ الانتصار، امامت پہ کیا کمال کی کتاب لکھی ہے، الشافی فی الامامہ، کیا کمال کی کتاب ہے۔ شیخ ابو جعفر طوسی اپنے اساتذہ کے علم کلام کی کتابوں کی تلخیص الشافی لکھتے ہیں۔ شیخ صدوق مرجع اعتقادی، مرجع کلامی، مرجعیت کلامی رہی 600 سال تقریباً، احتیاط سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد سے مرجعیت اس ڈگر پر آئی کہ مرجعیت فقط فقہی اور اصولی بن کے رہ گئی۔ جو فقہ اور اصول کا ماہر ہے وہ مرجع ہے، بھلے کلام میں کچھ ایک صفحہ نہ لکھا ہو، کیونکہ لوگ زیادہ تر فقہی مسئلے پوچھتے، کلام کون پوچھتا ہے، عقیدہ کون پوچھتا ہے، یہ صورتحال ہو گئی۔ لیکن فی زمانہ ایسے مراجع تقلید موجود ہے جو کلام ہو یا فقہ ہو، اصول دین ہو یا فروع دین، فقہ اکبر ہو یا فقہ اصغر، دونوں میں کمال کی مہارت رکھتے۔ ان میں سے ایک نام
آج جس مرجع تقلید کے اشارے ثواب کی مجلس کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے، لطف اللہ صافی گل پائگانی جو کلام میں بھی مہارت تامہ رکھتا ہے اور فقہ رسول میں بھی مہارت تامہ رکھتا ہے، یہ ہر مرجع کا امتیاز نہیں ہے، اور اس سے نعوذ باللہ کسی بھی مرجع کی توہین بھی مقصود۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کسی مرجع نے علم کلام میں کام نہیں کیا تو ٹھیک ہے، جو فقہ رسول میں بال سفید کیے کام کیا وہ کوئی کام کم نہیں ہے، قطعاً توہین مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا ہے کہ جس کے پاس ظاہر کلام میں بھی مہارت ہوگی اس کا فضل بڑھ جائے گا، اس کی عظمت بڑھ جائے گی، اور وہ فقیہ جو فقط ایک جنبے میں فقہ رسول میں یقیناً اس کی عظمت اور اس کا جو مقام ہے وہ کم ہوگا اس فقیہ کی نسبت جو کہ عقیدے کا بھی دفاع کرنا جانتا ہے، علم کلام میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا ہو جو کہ علامہ طباطبائی جیسا اور رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرآن پہ بھی کام کر رہا ہے، اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، فقیہ بھی ہے، اصولی بھی ہے، مفسر بھی ہے، کلامی بھی ہے، شبہات کے جواب دینے میں مہارت تامہ رکھتا ہے، اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا لطف اللہ صافی گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے گی تو ان ساری باتوں پر توجہ کرنی ہوگی کہ جس بندے نے عقیدے کا بھی دفاع کیا، جس بندے نے مسائل شرعیہ کو بھی بیان کیا، یعنی ایک طرف وہ سید حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر عقیدے کا دفاع کرتے تھے، دوسری طرف آیت اللہ بروجردی کی ہیئت استفتاء کے بھی رکن تھے لطف اللہ صافی گل پائگانی۔ یہ دونوں مقامات بتاتے ہیں کہ یہ مرد علم دونوں میدانوں کا ہے، یہ فقہ اکبر کا بھی ہے، یہ فقہ اصغر کا بھی ہے۔ ان کے بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی۔ تو توجہ چاہ رہا ہوں، ہم لوگ ایک مرد علم کے حوالے سے جمع ہوئے، بس مختصر سی اور معروضات اور بات کو مکمل کروں گا۔ عالم وہ عالم جو محبت اہل بیت میں بوڑھا ہو چکا ہو، یہ کئی عناوین کو جمع کرنے والا ہے۔ آج اگر کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ علماء حقہ کی طرف رجوع کریں، مراجع تقلید جس کا بہترین مصداق ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم خود ہی روایات پڑھ لیں گے۔ بھائی آپ خود ہی بھی اگر روایات پڑھ لیں گے تو یقیناً جب معصوم کہہ رہے اس کی طرف رجوع کرو جو ہماری محبت میں بوڑھا ہو چکا ہو، جو ہمارے امر میں قدیم ہو، اگر وہ علم بھی رکھتا ہے، اگر وہ عالم بھی ہے، اگر وہ مرجع تقلید بھی ہے، اگر وہ مجتہد بھی ہے، اگر اس نے ساری زندگی علم و عمل کے لیے گزاری ہے، یقیناً خود بخود بطریق اولا اس کی طرف رجوع کرنا عقلی ہے، کوئی غیر عقلی کام نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم سب کچھ خود ہی کر لیں گے، روایتیں بھی ہم لوگ خود ہی پڑھ لیں گے، مسئلے بھی خود ہی حل کر لیں گے، جبکہ جو حوزہ علمیہ سے وابستہ افراد ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث شناسی، حدیث کو سمجھنا اتنا آسان کام، دین کے معاملات اتنے آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، ایسے افراد چاہیے جو اپنی زندگی وقف کر دے کس کے لیے؟ علم کے لیے۔ عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے، عالم عابد سے افضل ہے۔ عالم بیشا وہ سوچ رہا ہے آنکھیں بند کر کے، عابد وہاں نماز شب پڑھ رہا ہے، عالم عابد سے افضل ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ما فضل العالم علی العابد، عالم کو عابد پر فضیلت کیا ہے؟ جتنی احادیث ان کا آپ مطالعہ کیجئے ان سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال کرنا کہ عالم اور عابد کا کیا آپس میں مقابلہ ہے اور کیا ان کو قیاس کیا جائے، بات ہی غلط ہے۔ حدیثوں سے خلاصہ یہ نکلتا ہے، مثلا ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ایک عالم اگر 1 گھنٹہ مثلا سوچ رہا ہے کوئی علمی مسئلہ، یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اب 70 سال کی عبادت کہاں اور 1 گھنٹے کا سوچنا کہاں یا 1 ساعت کا سوچنا کہاں؟ سمجھ میں آتا ہے کہ سوال ہی غلط ہے تمہارا۔ وہ 70 سال عبادت کرتا رہے، یہاں 1 گھنٹہ علمی مسئلہ سوچے، یہ کیا ہو جائے گا؟ افضل ہو جائے گا۔ عابد کوئی بھی بن سکتا ہے، مفاتیح الجنان لے کے بیٹھ جائے اور پڑھتا رہے، سورے بھی پڑھے، دعائیں بھی پڑھے، اذکار بھی پڑھے، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ بہت زیادہ اس نے مفاتیح الجنان رٹ لی، قرآن سورے رٹ لی، اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے تزکیہ نفس کے مرحلے تک پہنچ جائے گا، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے گا۔ عالم وہ ہے جو پوری امت کو بچاتا ہے، عالم وہ ہے جو پوری قوم کا دفاع کرنا جانتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ یقیناً عالم عابد سے افضل ہے، لیکن جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما هو فضل العالم علی العابد،
عالم کی فضیلت عابد پر کیا ہے؟ رسول نے جو جواب دیا وہ یقین جانیے جھنجھوڑنے والا جواب ہے۔ رسول نے جو جواب دیا صلوات اللہ وسلام علیہ، وہ انسان کو ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ واقعاً سوال بنتا ہی۔ یہ تعبیر سماعت فرمائی، اور طلبہ کرام بھی بیٹھے ہیں، وہ لطف لیں گے اس تعبیر کا کہ رسول نے کیا جواب دیا ہے۔ کہا کفضلی علی ادناکم، عالم کو عابد پر وہ فضیلت حاصل ہے کفضلی، جو مجھ رسول اللہ کی فضیلت ہے، علی ادناکم، تم میں سے سب سے کم انسان پر، تم میں سے سب سے کم ترین جو ہے، جس کا رتبہ، جس کا مقام تمہارے معاشرتی اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے سب سے کم ہو، اسے لے آؤ اور کہو کہ رسول افضل ہے یا یہ افضل ہے، لوگ جوتے ماریں گے، بولیں گے یہ کوئی سوال کیا، یہ رسول کہاں اور یہ کہاں، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ تو ہمارے برابر کا نہیں ہے، اس کو رسول سے ملا رہے ہو۔ کفضلی علی ادناکم، بالکل ویسے ہی فضل العالم علی العابد، عالم کو عابد پر یہی فضیلت وجوہات ہے۔ محمد و آل محمد بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے صحت و سلامتی آیت اللہ سیستانی رہبر معظم بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عالم کیا کر رہا ہے؟ ہمارا دنیا کے ہر عالم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس عالم کو مانتے ہیں جو در اہل بیت سے علم لے کر چلا، جو در اہل بیت سے علم نکلا ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، باقی جو کہیں اور سے نکلا اس کی کوئی شیورٹی، کوئی یقین نہیں ہے صحیح ہو یا صحیح نہ ہو، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا کہ آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ جو یہاں سے نکلے، اس در سے نکلے، در آل محمد سے علم کو لے کر چلے، وہ عظمت رکھتا ہے۔ جس کے پاس در اہل بیت سے لیا ہوا علم نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، نہ ہم اس کا احترام کرنے بھی مجبور ہیں۔ ہم ایسے عالم کا احترام کرتے ہیں جو ہمیں قرآن کی آیت سنائے، معصوم کا فرمان سنائے۔ یہ دو چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و روایات معصومین۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المقاصد، کتاب البیع، مقاصد کا حصہ بیع، دوسرا حصہ اس کے بالکل بیع کے آخری صفحے میں فرماتے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ روایات اہل بیت میں غور کرنے کے نتیجے میں ہے۔ میں اگر شیخ مرتضیٰ انصاری بنا ہوں تو میں روایات اہل بیت میں غور کر کے شیخ مرتضیٰ، اب یہ عالم ہے جو روایات اہل بیت سمجھنے کے لیے دنیا کی محنتیں کرتا ہے، جو آپ اور میں جانتے بھی نہیں ہیں، یہ صرف بھی پڑھتا ہے، یہ نحو بھی پڑھتا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بلاغت کی ایک مشکل ترین کتاب ہے، مطول، 40 دور مطول کے محمد حرز الدین کے بقول المراقد والمعارف کے اندر 40 دور مطول کے شیخ مرتضیٰ انصاری نے کیے۔ جس مطول کو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ اتنی لمبی کتاب پڑھے گا کون، اس لمبی کتاب کو 40 مرتبہ پڑھایا، مباحثہ کیا تاکہ قرآن کو، حدیث کو سمجھ سکے۔ یہ عالم ہے۔ اب معصوم کا ارشاد سماعت فرمائیں، معانی الاخبار، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل پہلے صفحے کی حدیث ہے، الراویۃ لحدیثنا اشد علی الشیطان من الف عابد، ہماری روایات کو بکثرت نقل کرنے والا، جو ہماری روایات کو بکثرت نقل کرتا ہے، یہ شیطان پر گرا ہے 10 لاکھ عابدوں سے زیادہ۔ 10 لاکھ عابد شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اکیلا عالم جو مسلسل لوگوں کو فرامین معصومین سنا رہا ہے، ان تک پیغام اہل بیت کو پہنچا رہا ہے، یہ شیطان پر 10 لاکھ عابدوں سے زیادہ گرا ہے۔ الف کا اضافہ ہے الف کی طرف، 1000 کو ضرب دے دیجیے 1000 سے تو کیا بنے گا؟ 10 لاکھ بن جائے گا، 1 ملین۔ 10 لاکھ عابدوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ایک عالم۔ اس سے کیا سمجھ میں، اس سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ ان دونوں کو ملانے کی ضرورت 10 لاکھ عابد اور ایک عالم۔ بندہ سے بولے گا میں نے سوال ہی غلط کیا تو مجھے سوال کرنا ہی۔ عالم عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ کون سا عالم جو عقیدے کا دفاع کرے، کون سا عالم جو لوگوں کو
در اہل بیت سے وابستہ رکھے۔ کون سا عالم؟ جو لوگوں کو صراط مستقیم سے دور نہ ہونے دے۔ علم کی اگر عظمت سمجھ میں آ جائے تو انسان پھر عالم ہی کی طرف رجوع کرے گا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن نے جگہ جگہ استفہام کیا۔ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت کے ذیل میں آپ روایت دیکھیے، علم اور وہ علم جو در آل محمد سے نکلا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہا کہ یعلمون سے مراد ہمارے محب ہیں، یعلمون سے مراد ہمارے شیعہ ہیں۔ وہ علم جو شیعہ رکھتے ہیں وہ وہی علم ہے، اور جو ہمارے اعداء ہیں وہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں وہ لا یعلمون میں ہے، وہ نہیں جانتے۔ ہو صریح احادیث معصومین کا بیان، جو ہمارے دشمن وہ سارے کے سارے لا یعلمون میں، اور جو ہمارے دوست، ہمارے محب، ہمارے شیعہ وہ یعلمون کے اندر۔ تو واقعاً اگر شیعہ ایسا ہو کہ ہر بندہ کہے، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء اس کی تعریف کریں کہ یہ واقعاً عالم ہے، اس کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، یہ عقیدے کا دفاع کرنا جانتا ہے، یہ فروع کو جانتا ہے، یہ اصول کو جانتا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا عند اللہ؟ عالم اور عالم با عمل۔ شیخ لطف اللہ صافی گل پائے گا نہیں، ایک عمر گزاری خدمت اہل بیت میں، آج اس دنیا میں نہیں، یقین جانیے حدیث کے مطابق ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا اس عالم کے جانے سے جس خلا کو کوئی پر اذا موت العالم، جب عالم مرتا ہے، سلم فی الاسلام ثلمة لا یسدها شیء، عالم اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے اس کو کوئی چیز پر۔ عالم کا جانا اور علماء ایک ایک کر کے اچھے علماء جا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم بھی جاگے اور اپنے بیٹوں میں سے جو سب سے ہنرمند، سب سے بہترین، سب سے انٹلیکچول، سمجھدار، ذہین، فتین، متین بیٹا ہو، اس کو حوض علمیہ کے لیے روانہ کرے کہ ہماری قوم کو اچھے علماء کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگ آہستہ آہستہ، خود ہمارے پاس بھی اچھے اچھے لوگ، بڑے بڑے علماء خطبہ ایک کے بعد ایک ان گزرنے والے سالوں میں مسلسل انتقال کرتے رہے۔ لہذا قوم کو سوچنا چاہیے علماء کے جانے پر، جہاں آپ نے اتنی علم کی عظمت سنی، فضیلت سنی، اور یہ بھی سوچئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طریقے سے اس حوالے سے کام کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں۔ میں نے کوئی کام کیا، کسی ایک کو رستہ دکھانا، حدیث میں الدال علی الخیر کفاعلہ، ایک طالب علم کو بھی اگر آپ نے صحیح عالم کے سپرد کر دیا، علماء حقہ کے حوالے کر دیا، اب حوضہ کوئی بھی حوضہ ہو، حوضہ علمیہ قم ہو یا حوضہ علمیہ نجف ہو، جس ہستی کے لیے آج جمع ہوا ان کا تعلق حوضہ علمیہ قم سے ہے۔ بہت ساری جہات میں، میں نجفی طالب علم ہوں اور پیدا قم میں ہوا ہوں، بہت ساری جہات میں قم یقیناً بہتر ہے نجف سے، میں نجف میں 10 سال رہ کر آیا ہوں، جانتا ہوں اس بات کو۔ لہٰذا جو لوگ یہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، نجفی قمی، قمی نجفی، اور ایک نزاع کی کیفیت، ایک جھگڑے کی کیفیت، ایسا قطعاً کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے کہ حسد جب تقسیم کیا گیا تو پورے روئے زمین والے ایک حصہ لے کر گئے، باقی 9 حصے علماء لے گئے کہ یہ ہمیں دے دو۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے علماء بہت سارے آپ کو ملیں گے، میرے جیسا امامہ ہوگا، اباقبہ ہوگی، باتیں ایسی کریں گے، قمیوں کی برائیاں، قم والا آئے گا تو نجفیوں کی برائیاں کرے گا، دونوں ایک دوسرے کو ایجنٹ کہیں گے، دونوں ایک دوسرے کو برا کہیں گے۔ لیکن ان لوگوں کی باتوں سے آپ سمجھ جائیے گا کہ ان لوگوں کا تعلق کم سے کم تقویٰ سے نہیں، اگر علم سے ہے بھی تو۔ جو آل محمد سے منسوب حوضوں کی خواہ مخواہ برائیاں کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں نجف کا ہوں تو میں قم کی برائی کروں، قم والے اس وجہ سے نجف کی برائیاں کریں کہ چونکہ ہم قم والے ہیں۔ یہ طریقہ ایک طالب علم کے شایان نشان جو حق انصاف ہے وہ یہی ہے کہ دونوں حوضوں کی بڑی خدمتیں ہیں، دونوں حوضوں کا بڑا فائدہ ہے، دونوں حوضیں اپنی جگہ پر بہترین کام کر رہے ہیں، اور ہمیں دونوں حوضوں کی بے انتہا ضرورت ہے۔ یعنی جتنی نجف کی ضرورت ہے اتنی ہمیں قم کی بھی، قم سے جو علمی کام ہو رہے ہیں عقائد کے حوالے سے، علم کلام کے حوالے سے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو قم سے ہو رہے ہیں، نجف سے نہیں ہو رہے، اور اس کے برعکس نجف میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو قم سے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بس ایک حوضہ رہنے دیجیے باقی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی ایسا لفظ جس سے توہین و تنقیص ہو ایک پورے حوضے کی، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ شیخ لطف اللہ صافی گل پیغانی ساری زندگی قم میں پڑھے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ میں قم کا پڑھا ہوں تو میں نجف میں جا کے شاگردی نہیں کروں گا، 1 سال شاگردی بھی کی۔ سید جمال الدین ہاشمی گل پیغانی کے پاس 1 سال نجف اشرف میں پڑھا ہے،
اور دو علماء نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، ان کے درس خارج میں بھی نجف اشرف میں شریک ہوئے. کوئی تعصب نہیں ہے، انسان علم حاصل کرے. حوزہ علمیہ قم شیخ لطف اللہ صافی گلپائگانی، آیت اللہ وحید خراسانی، بڑے بڑے علماء آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی. نجف اشرف میں آیت اللہ سیستانی موجود ہے، شیخ اسحاق فیاض موجود ہے، شیخ بشیر نجفی موجود ہے، اور دیگر علماء اعلام جو میرے اساتذہ کی فہرست میں ہے. خداوند متعال سب کو طول عمر عطا کرے جو زندہ ہیں، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند کرے. موجودہ تمام علماء کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے، بات کو مکمل کرتے ہوئے، عالم کو ہمیشہ فضیلت دی اسلام نے. یہاں تک کہ اسلام جب آیا، وہ لوگ جنہیں مشرکوں میں سے، کفار میں سے اسیر بنایا گیا تھا، ان کے لیے تخفیف ہوئی، ان کو چھوٹ دی گئی، ان کا جزیہ وغیرہ معاف کیا گیا، ان سے پیسے نہیں لیے گئے، صرف اس لیے کہ یہ لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. کہا گیا مسلمانوں میں جو ان پڑھ ہے تم انہیں پڑھاؤ لکھاؤ. یہ رسول اسلام کی سیرت میں شیعہ سنی سب نے لکھائی. پڑھنے لکھنے والے کو، جاننے والے کو، نہ جاننے والے پر ایک فوقیت ہے، ایک فضیلت ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز کہیں سے بھی ملے وہ لے لے اس کو. رسول اسلام نے پڑھانے والے کو فوقیت دی. وہ جو پوری قوم کو پڑھائے، وہ جو پوری قوم کے لیے مسائل شریعہ بیان کرے، وہ جو پوری قوم کے لیے عقیدے کو بیان کرے، اس کا مقام آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا. کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے کئی مقامات پر جب شہداء کی تعریف میں جملے کہے تو علم کی عظمت کو پہچانوایا. کسی کو رجل عالم کہہ کر خطاب کیا، کسی کو رجل فقیہ کہہ کر خطاب کیا. مثلا حبیب ابن مظاہر اسدی کو جب خطاب کیا، کہا کہ حبیب رجل فقیہ ہے جو ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتا تھا. یہ علم مقام فضیلت حبیب میں حسین ابن علی نے یہ جملہ کہا. فضیلت حبیب علم کی وجہ سے. اور کتنے اصحاب ہیں، اب وہ گفتگو کہیں سے کہیں نہ نکل جائے، میں اب متصل ہو رہا ہوں مصائب سے. لیکن کربلا میں بھی حسین ابن علی نے جو عالم ہے اس کے درجے کو بلند رکھا ہے، اور عالم میں بھی جو مقام حسین ابن علی کی معرفت رکھتا ہے اس کا مقام سب سے بلند ہے. عباس ابن علی، تین بھائی اور بھی ہیں، وہ تینوں بھی علی ابن ابی طالب کی اولاد سلام اللہ علیہ، وہ تینوں بھی ام البنین کی اولاد، وہ تینوں بھی ام البنین کے بیٹے ہیں. جعفر، عبداللہ، عثمان. جعفر و عبداللہ و عثمان کو میں اور آپ نہیں جانتے، نہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، نہ کبھی کہتے کہ ان کے حوال سنائیے، نہ کبھی کہتے ہیں مصائب بیان کرنے والے ان کے بارے میں بتائیے. لیکن مولا عباس کا ذکر وہ سب سے بلند ہے. اس کے بارے میں پوری پوری مجلسیں ہوتی ہیں، پورے پورے خمسے ہوتے ہیں، پورے پورے عشرے ہوتے ہیں عظمت عباس سلام اللہ علیہ کے بارے میں. اس عظمت کا تعلق کس سے؟ اس عظمت کا تعلق عرفان حسین ابن علی سے ہے، معرفت حسین ابن علی سے. جیسی معرفت یقیناً عباس کو ہے وہ نہ جعفر کے پاس ہے، نہ عثمان کے پاس ہے، نہ عبداللہ کے پاس. تو علم کی وجہ سے عظمت مل گئی. حسین ابن علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، حسین ابن علی کی بیٹیاں جو مختلف مقامات پہ شام میں، لبنان میں، عراق میں ان کے مقبرے موجود ہیں. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کون سی خبر حقیقی ہے یا کون سی خبر منسوب ہے، اس سے قطع نظر. لیکن یہ خود ان کے مابین، اولاد ائمہ کے مابین، ہر کوئی علی اکبر نہیں بن سکتا سلام اللہ علیہ. علی اکبر کا مقام سب سے رفیع ہے، سب سے بلند ہے. کیا وجوہات ہے؟ جب انسان تاریخ جا کے پڑھتا ہے تو وہاں بھی ہمیں علم ایک بلندی پر نظر آتا ہے. پوری توجہ چاروں، کربلا معلی، غربت کی وادی، مظلومیت کی وادی، سارے کے سارے حسین ابن علی کے ارد گرد جمع ہیں. وہ لوگ جو علم رکھتے تھے، بس یہ چند جملے سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیجئے، جو جانتے تھے
حسین کون ہے اور جو نہیں جانتے تھے حسین کون ہے، علم اور عدم علم کا فرق دیکھیے گا۔ تیرے ماہ ایک شخص ہے، اس کا نام تیرے ماہ تاریخ میں ذکر ہو، نہیں کربلا آیا مولا حسین کے ساتھ سفر کرتا ہوا اور کربلا تک پہنچا اور خیمے میں بھی لگتے اس نے دیکھے ہوئے تھے، سارے کے سارے معاملات دیکھے، لشکروں کا آنا دیکھا۔ اس کے بعد اس نے مولا حسین سے کہا میں جا رہا ہوں، گھر کے تھوڑے سے کام ہیں، بیوی بچوں کے کچھ کام ہے، میں نمٹا کے آؤں گا۔ تھوڑا سا یہاں پر رک کے سوچیے گا ایک لمحے کو کہ ایک طرف امام معصوم کربلا کے میدان میں غربت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ موجود، اور میں مولا سے یہ کہوں کہ میں ذرا کام نمٹا کے آیا، تھوڑے سے گھر کے کام میں واجبی کام ہے، اللہ نے وہ کام مجھ پر واجب کیے، کہہ کے چلا گیا۔ یہ تیرے ماں کہتا ہے جب میں آیا تو نو کے نیزہ پہ حسین کا سامنا تھا۔ یہ عدم علم کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف ایک شخص ہے بشیر حضرمی، جو بشیر حضرمی کربلا میں موجود ہے۔ لحوف سید بن طاؤس نے لکھا، خبر دی گئی کہ اس کے بیٹے کو رئے شہر میں تہران کے قریب ڈاکو نے گرفتار کر لیا ہے۔ جب اس نے یہ خبر سنی کہنے لگا کاش میں زندہ نہ ہوتا، کاش میں مر گیا ہوتا، میں نے اپنے جوان بیٹے کی گرفتاری کی خبر نہ سنی ہوتی۔ جب حسین ابن علی نے یہ سنا کہ باپ اتنی رقت کے ساتھ اتنے تڑپ کر یہ جملے کہہ رہا، تو میرے مولا نے کہا میرے پاس کچھ حلے ہیں، حلل نفیس کپڑے، قیمتی کپڑے میں تمہیں دیتا ہوں، انہیں بیچو، جا کے ڈاکو تک یہ پیسے پہنچاؤ، اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ۔ اس نے جملہ کہا لحوف میں لکھا ہوا ہے، مولا خدا کی قسم میرے درندے اس صحرا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میرا دیکھیے ایک طرف بیٹا گرفتار ہے، یہ نہیں چھوڑ رہا، دوسری طرف وہ کام جو کام ہو سکتے ہیں لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ فرق ہے، علم اور عدم علم کا فرق۔ کربلا، شب عاشور، مسلم ابن اوسجہ، اے حسین ابن علی، اگر اللہ نے 1000 جانیں دی، 1000 مرتبہ میرا گلا کاٹا گیا، 1000 مرتبہ پھر مجھے زندہ کیا گیا، اگر 1000ویں دفعہ گلا کاٹ کر پھر زندگی ملی تو ایک اور مرتبہ اپنا گلا آپ پر کٹاؤں گا۔ یہ ہے عظمت علم۔ یہ حسین کو سمجھ چکا ہے کہ موت اگر ہے تو حسین کے قدموں میں عظمت رہتی ہے۔ ہر شخص یہاں پر اپنی وفا، اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ ہم حسین کے کتنے نزدیک ہیں، اسی سے عظمت پتہ چلے گی۔ ایک وہ بوڑھا بھی ہے، آپ نے وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا جس میں افریقی کا ایک کالے کا آیت اللہ صافی گل پائگانی بوسہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کالے کا کربلا میں حسین نے کیسے احترام کیا ہے۔ یہ بھی سیرت حسین ابن علی ہے۔ جب جون نے اجازت مانگی، جون حبشی غلام، ابو ذر کا غلام، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں آپ کے دشمنوں کے گلے کاٹوں۔ حسین نے کہا جون تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ سید محسن امین عاملی کے جملے رحمۃ اللہ علیہ، صاحب اعیان الشیعہ، جون تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ مولا کیوں؟ کہ تم غلام ہو، اگر میں نے تمہیں بھیج دیا یزیدی کہیں گے یہ غلام تھا، حسین نے اسے زبردستی بھیجا ہے، تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ جون نے جب یہ جملے سنے تڑپ گیا، کہنے لگا فی الرخاء الحس قصاءکم وفی الشدۃ اخذلکم، مولا جب آسودگی کے دن سے آپ کے برتن چاٹتا رہا، اب جب گرفتاری کا وقت ہے، شدت کا وقت ہے، چھوڑ کر چلا جاؤں۔ واللہ ان حسبی للئیم، واللہ ان لونی لاسود وان ریحی لنتن، خدا کی قسم میرا حسب کوئی اچھا نہیں، خدا کی قسم میرا رنگ کالا ہے، شاید میرے پسینے سے بو آتی ہے، افریقہ کا ہوں، آپ اس وجہ سے مجھے جانے نہیں دے رہے۔ ایسے جملے کہے مولا کے قدموں میں گر کے حسین ابن علی نے سینے سے لگایا، اجازت دی۔ جون جانتے تھے حسین کون ہے، جون کو معلوم ہے حسین اجازت نہیں دے رہے، جان چھڑا کے جون بھی جا سکتے تھے، غلام ہوں نہ۔ جون نے 12 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب جون 12 یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے زخموں سے چور ہو کے خاک کربلا پر گرے
تو یزیدیوں نے جو ہاتھ میں آ رہا تھا وہ جون پہ مار رہے تھے. روایت کا جملہ ہے یزیدیوں نے جون پہ پتھر پھینکنا شروع کیے. جب پتھر برس رہے تھے برسات میں، پتھروں کی برسات میں، اچانک ہی جون کو محسوس ہوا کوئی شبنم جیسی لطیف شے جون کے رخساروں سے ٹکرائی. جون نے سوچا بار الہ، اس عالم غربت میں یہ کون ہے جو میرے سرہانے بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا ہے؟ جون نے آنکھیں کھولی، دیکھا حسین رو رہے ہیں. یہ عظمت جون کو ملی علم معرفت کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ 92 94 سال تک کا سن لکھا ہے جون کا. یہ بوڑھا ہے جو آل محمد کی محبت میں بوڑھا ہو گیا. مسلم بوڑھے ہو گئے، حبیب بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی بنام حسین ہے. یہ تو بوڑھے تھے جن کا سن کم ہے، ان کی بھی معرفت، ان کا بھی علم عجیب ہے. یا بنی یا قاسم کیف الموت عندک، بیٹے قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ کہا یا عماہ الموت عندی احلا من العسل، چچا جان مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے. توجہ، پوری توجہ چاروں. حسین ابن علی نے قاسم کے اس جملے کے بعد مورخین کے کہے کے مطابق کہا انکا تبلو ببلاء عظیم، قاسم بیٹے کل تم بھی شہید ہوگے، لیکن ایک بلا جو صرف تمہارے ساتھ مخصوص ہے، ایک مصیبت ہے جو شہداء کربلا میں کسی کی بھی نہیں ہے. یہ مصیبت اجر بڑھانے کے لیے ہے، یہ شہادت کے وقت مصیبتیں اجر بڑھانے کے لیے. قاسم کا مقام الگ ہے. ہر بندہ قاسم کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ کہ زندہ زندہ جسے محبت حسین میں پامال کیا گیا وہ اکیلا قاسم ہے. اجرکم علی اللہ. وہ جو بول نہیں سکتا تھے تو بولنے والے تھے نا. الموت عندی احلا من العسل، ہزار جانیں ہوں، ہزار جانیں آپ پر نچھاور. مولا میرے رنگ سے بو آتی ہے، مولا میرے پسینے سے بو آتی ہے، مولا میرا رنگ کالا ہے، مولا میں حسب نسب اچھا نہیں رکھتا اس وجہ سے آپ. یہ سب وہ تھے جو قوت گویائی رکھتے تھے، قوت گفتار رکھتے تھے، بول سکتے تھے. وہ جو بول نہیں سکتا تھا، وہ جس کا نام علی اصغر ہے، اس نے جھولے میں رو کر بتایا میں حسین سے کتنی محبت کرتا ہوں. اس نے اشقیاء کے سامنے سوکھے لبوں پر خشک زبان پھیر کر اور مسکرا کے بتایا کہ اصغر بھی حسین کا سپاہی ہے. آزاداروں، جتنے حسین والے تھے ہر ایک پر حسین نے گریہ کیا ہے، ہر ایک کے سرہانے حسین آ کر روئے ہیں. حر ہو، علی اکبر ہو، اون محمد ہو، قاسم ہو، جون ہو، اہل بیت ہو، خاندان والے ہو یا غلام ہو یا اصحاب ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے جنازے پر بیٹھ کر حسین روئے. یہاں تک کہ حسین نے عصر عاشور یہ جملہ کہا انی قتیل العبرات، میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. صبح عاشور سے عصر عاشور تک جسے رلایا گیا، زخموں سے چور حسین. بس آخری 2 جملے زحمت تمام کر رہا ہوں. خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے ان جملوں کے ذریعے سے. اللہ اکبر. جو آخری وقت تک رو رہا ہے اپنے اصحاب کی مظلومیت پر، اپنے آوان کی مظلومیت پر، اپنے انصار کی مظلومیت پر، جب اسب سے زمین پر آئے، تیر پیوس ہے، نیزے لگے ہوئے ہیں، جسم لہو لہان ہے، لیکن ابھی حسین زندہ ہے. یہ حسین کہاں کہاں نہیں روئے. اجرکم علی اللہ. کسی لعین نے آواز بلند کی چلو چلو حرم کی طرف چلو، چلو چلو خیام حسینی کی طرف چلو. وہ حسین جو زخموں میں چور ہے اچانک ہی نقاہت کے عالم میں سر اٹھایا، کہا ابھی میں زندہ ہوں. میری زندگی میں کوئی خیموں کی طرف نہ جائے. اللہ اکبر. عظمت زینب کبریٰ، حسین کو زینب کتنی عزیز ہے. پھر کہوں گا مقام زینب انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. حسین کو زینب کا احترام عزیز ہے. ابھی میں زندہ ہوں، ابھی نہ جاؤ. آزادارو، حسین رو رہے تھے زندگی میں زینب کے لیے. جب سر کٹ گیا
تن سے جدا ہو گیا، نوک کے نیزہ پہ بلند ہو گیا، الا قد قتل الحسین بکربلا کی صدا بلند ہو گئی، کو بکو کوچا بکوچا قریہ بقریہ پھرایا گیا اولاد نبی و اولاد علی کو۔ 3 دن شام کے دروازے پر علی کی بیٹی کو کھڑا رکھا گیا۔ جب پوچھتی تھی دختر علی مجھے یہاں کیوں کھڑا رکھا گیا ہے، کبھی بتایا جاتا تھا بی بی بازار سجائے جا رہے ہیں، کبھی بتایا جاتا تھا بی بی دربار سجایا جا رہا ہے، کبھی بتایا جاتا تھا بی بی 120 قبیلے کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کبھی بتایا جاتا تھا بی بی شرابیوں کا مجمع لایا جا رہا ہے، کبھی بتایا جاتا تھا بی بی تماشائیوں کو لایا جا رہا ہے۔ تڑپتی رہی 3 دن علی کی بیٹی، 3 دن بعد جو سر اٹھا کر شام کا منظر دیکھا تڑپ گئی۔ علی کی بیٹی رو کر کہا میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے یہاں سے نہ لے جانا، میں فاطمہ زہرا کی دختر ہوں۔ جملہ مقتل میں نہ لکھا ہوتا میں نہ پڑھتا، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے یہ زینب کبریٰ کا جملہ، کہ مجھے یہاں سے نہ لے جاؤ، ان لوگوں کی نگاہیں اچھی نہیں۔ شمر لعین، اللہ اکبر، آخری جملہ، شمر لعین اسی رستے سے علی کی بیٹی کو لے کر گیا جس رستے سے نہ جانے کے لیے علی کی بیٹی نے منت کی، مجھے یہاں سے نہ لے جاؤ، سفارش کہا مجھے یہاں سے نہ لے جاؤ، اصرار کیا مجھے یہاں سے نہ لے جاؤ۔ شمر لعین سادات کی جدہ کو وہی سے لے کر گیا۔ جب علی کی بیٹی کو وہاں سے لے جایا جانے لگا، آخری جملہ صاحب ریاض القدس سے لکھا ہے، شیخ جعفر شوستری نقل کرتے تھے، اس جملے پر قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ علی کی بیٹی جیسے ہی شام میں داخل ہوئی، سر اٹھایا اس گندے مجمع میں، دور کہیں حسین کا سر نوک نیزہ پر تھا، سر اٹھا کر جو بھائی کا کٹا سر دیکھا، عزاداروں کٹے ہوئے سر سے آنسو بہ رہے تھے، حسین غربت زینب پہ رو رہے تھے۔ لیکن جملہ عجیب یہ ہے، جیسے ہی زینب نے بھائی کا کٹا سر دیکھا، جیسے ہی بھائی کے چہرے پر نگاہیں پڑی، ویسے ہی حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب حسین سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی، میں کیسے زینب کو دیکھوں؟ آخری جملہ زحمت تمام کر دی میں نے، ادھر حسین نے آنکھیں بند کی، تڑپ کر علی کی بیٹی نے کہا یا اخا، یا اخا لا تغمض عیناک وانظر الی ماذا فعلوا بی العدو، اے میرے ماجائے حسین اپنی آنکھیں بند نہ کرو، ذرا میری غربت کا تماشا کرو، کتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی اس مجلس کے صدقے میں حدیث قصہ، سوز و سلام، مرثیہ، منقبت، بندہ حقیر کے معروضات جو آیات اور روایات پر مشتمل تھے، ان تمام کے طفیل مرحوم آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کے جتنے ہمارے مراجع عظام جنہوں نے شیعہ قوم کی خدمت کی، عقیدے کے دفاع اور فروع کے دفاع کے ذریعے سے، بار الہ ان تمام کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کے جتنے علماء حقہ تشیع کے، جو علماء ہیں مذہب تشیع کے، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کے سائے کو مستدام فرما۔ ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے ہماری تربیت کی، خدا ان کے سائے کو بھی ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم میں، عمل میں، تقوی میں اضافہ عطا فرما، ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی عاقبت اچھی فرما، سرکار صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر گزارش ہے، ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی،
مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا. بارے اللہ تجھے بادشاہ محمد و آل محمد کا جب تلک زندہ ہیں در اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. سرکار کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعترته الطاهرين.